السلام علیکم ویورز، امید آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ ویورز، آج کچھ حقائق کے ساتھ میں آیا ہوں، اور یہ وہ حقائق ہیں کہ جس نے اس ملک کی بنیادوں کو بہت حد تک کھوکھلا کر دیا ہے، اور اس حد تک کہ ہماری خود مختاری اور ہماری آزادی رائے یا آزادی حق اور ہر چیز کو سلب کر کے ہمیں مغرب اور امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو میں ہر ایک کو کہوں گا کہ کسی بھی طریقے سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان کو غلط ثابت کر دے۔ اور یہ وہ حقائق ہیں جن پہ نہ تو میڈیا بات کرتا ہے، نہ ہماری عدلیہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، نہ ہماری بیوروکریسی کو جو ہے اس سے کوئی لینا دینا ہے، اور سیاستدان تو خود ہی اس معاملے کے مرتکب ہیں۔ اور جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جس طریقے سے ہمیں مغرب اور امریکہ کے آگے ہمارے گھٹنوں کو زمین پہ لگوایا جا رہا ہے، اور وہی ان کے کارندے ہیں جو اب مہنگائی پہ سب سے زیادہ شور کر رہے ہیں۔ مہنگائی ایک اس وقت ایسا بوتل سے باہر آیا ہوا جن ہے جس نے ہر ایک کو متاثر کر دیا ہے، اور زیادہ تر وہی متاثر ہیں جن کے پاس حق حلال ہے، اور اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے۔ میڈیا اس پہ کیوں نہیں بات کرتا؟ وہ اس لیے نہیں بات کرتا کہ بلینز کے حساب سے سالانہ کا بجٹ جو یہ قرض لینے والے لوگ ہیں وہ مختص کرتے ہیں۔ عدلیہ اس لیے نہیں بات کرتی کہ عدلیہ کو اس غریب ملک کے عوام کی کیا آمدنی ہے، میں بار بار کیا دہراؤں، اور اس آمدنی کے سامنے جو ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے محترم ججز ہیں وہ 12 سے 15 لاکھ تنخواہ، پٹرول، عالی شان محل نما گھر، کچن کے ان لمیٹڈ جو ان کی سہولیات، اس سب کے ہوتے ہوئے وہ کیوں اس چیز میں انٹرسٹ لیں گے؟ وہ اپنی پاور کو انجوائے کر رہے ہیں۔ کوئی اگر وہ کوئی فیصلے تحریر بھی کرتے ہیں تو وہ 800 صفحوں کے 400 صفحوں کے ناول لکھتے ہیں، لیکن عام عوام کے جو مطلب کہ مفاد عامہ کے معاملات ہیں ان پہ نہ تو ان کی توجہ ہے، نہ وہ ان کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے ان کو کوئی اچیومنٹ رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ بالکل اس وقت جو ہے بیوروکریسی عدلیہ بیوروکریسی کو اور یہ دونوں مل کے کرپٹ لوگوں کو کا ایک حصار اس ملک میں بن گیا ہے، جو آپس میں رشتہ دار، دوست اور ایک دوسرے کے مطلب ایک ایسی سپیس کے لوگ بن گئے ہیں کہ دوسری سپیس میں وہ غریب غربا ہیں جن کی آبادیوں کے درمیان اب بڑی بڑی دیواریں بنائی جاتی ہیں۔ کبھی موقع ملا تو میں اس کی فوٹیج بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں ایک غریب آدمی کی آبادی ہے اور ساتھ اگر امیر لوگوں کی آبادی ہے تو اس کے بیچ میں 8-10 فٹ کی دیوار ہوگی۔ یہ ملک کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ تو مزید وقت ضائع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو یا ویلاگ اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو اس کو شیئر کریں، اور ایک بھرپور آواز بنیں تاکہ اس ملک کو اس ہم جو ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے اس کے لیے ایک اچھی مؤثر آواز پیدا کر سکیں۔ بیل آئیکن کو ضرور آن کریں۔ تو اب میں آتا ہوں، بات ہے ملک کے اوپر اس وقت جو ٹوٹل قرض ہے وہ 22,820 ارب ہے۔ 22,820 ارب قرض ہے۔ اس میں میں الٹی گنتی ذرا شروع کروں گا کہ جو تیسرا بڑا شیئر ہے وہ ہے مشرف کاف لیگ، جو ماشاء اللہ دور میں کاف لیگ کی حکومت تھی اور ماشاء اللہ تھا مشرف صاحب کا، اس دور میں 4,004 ارب کا قرض لیا گیا۔ یہ تیسرا بڑا قرض جو ہے کاف لیگ، جس پرویز الہی، چودھری شجاعت اور یہ ان کے ساتھ مل کے جو مشرف صاحب نے حکومت قائم کی، اس نے اس ملک کے عزیز وطن عزیز سے 4,004 ارب کا قرض انہوں نے ڈالا۔ اس کے بعد دوسری بڑی جو
طاقت قوت پارٹی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے اس میں 67 ارب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کے بھی میں نے اسی میں ڈال دیے ہیں. تو ٹوٹل جتنے دور بھی اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وہ ایک بہت چھوٹا سا شیئر ہے اس قرضے کے مقابلے میں 67 ارب. اور اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کے اپنے 2 ادوار اور زرداری صاحب کا جو دور ہے ان تینوں ادوار کے ٹوٹل جو ہیں 8192 ارب 8192 ارب کا قرضہ جو ہے پیپلز پارٹی نے لیا. نمبر ون پہ جو سب سے بڑا قرض پیپلز پارٹی کا تو ہم 71 سے گن رہے ہیں نا, 1990 سے جو شروع ہوا ہے وہ ہے جی ہمارے نون لیگ کے جو سربراہ صاحب اس وقت لندن میں براجمان ہیں اپنے بڑے عالی شان رہائش میں, جو کروڑوں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ سے وہاں انہوں نے بنائی ہے. تو ان جناب نے 10,168 ارب کا قرض کا بوجھ اس ملک پہ ڈالا, اور جو 2018 تک 22,820 ارب بن گیا. اب 22,820 ارب کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کی معیشت میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اس قرض کا سود بھی ادا کر سکے. تو جو سود ادا کرنے کے لیے بھی مزید اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ IMF سے ہی قرضہ لے کے اس کا صرف سود دیا جا رہا ہے. اب 1971 سے لے کر آج تک یہ حکومتیں قرض لیتی آئی ہیں, حالانکہ ٹیکسز جو عوام ٹیکسز پے کرتی ہیں اس سے اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے, وہ کدھر گئی؟ وہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں, اس وقت عالی شان رہائشوں میں جو لندن میں ہمارے سابقہ حکمران ہیں. اور جس طریقے سے یہ لوٹ مار یہ چیف منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس کے سب کیمپس بنا کے 6 جگہ خرچے کرواتے تھے, اس وقت جو ہمارے اعلیٰ عدلیہ کی اور بیوروکریٹس کی 22 لاکھ تنخواہیں جو میچ ہی نہیں کرتی ہیں ہماری سوسائٹی سے, اس غریب ملک سے وہ میچ ہی نہیں کرتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں 12-15 لاکھ تنخواہ ایک محترم جج صاحب لے رہے ہیں, اس پہ ان کو ٹی وی بھی کون سا چاہیے, 5 لاکھ روپے والا ٹی وی چاہیے. ان کے کچن کے ایکسپینس انلیمیٹڈ, جتنا مرضی آٹا خریدیں, چینی گھی جتنی مرضی خریدیں انلیمیٹڈ. کیا یہ اس ملک کی معیشت سے میچ کرتی ہیں؟ یہ سب وہ جو عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے. اب اس میں ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ لوگوں نے پتہ نہیں, آپ لوگوں کو یہ نام بھی نہیں یاد ہوگا. محمد میاں سومرو چیئرمین سینٹ تھے کسی دور میں, اور جس وقت صدر مملکت ملک میں نہیں ہوتے, کسی بیرونی دورے پہ ہوتے ہیں, تو اس وقت چیئرمین سینٹ وہ صدارت کے جو فرائض انجام دیتے ہیں. تو میاں محمد سومرو کو موقع ملا چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے, صدر کی غیر موجودگی میں وہ ایوان صدر میں صدر بن کر براجمان ہوئے. تو اسی وقت انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا اور چیئرمین سینٹ کی جتنی مراعات تنخواہ اور سہولیات تھیں ان کو ڈبل کر دیا. اور مجھے یاد ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور کسی ادارے کسی حلقے نے ان چون سے چرا نہیں کی. اسی طرح ارکان اسمبلی کی تنخواہیں ہوں, چیئرمین سینٹ کی تنخواہ ہو, اسپیکر کی تنخواہ ہو, یا وہ قائد حزب اختلاف کی تنخواہ ہو, یا اعلیٰ عدلیہ کی تنخواہیں ہوں, یہ آپس میں بہنیں. they all posts are sisters. اس ملک کے عوام اگر اس پہ سوال کریں گے تو ان کا استحقاق آ جاتا ہے, ان کی توہین عہدے کی آ جاتی ہے, اور کسی کی جرت نہیں کہ جو ان معاملوں میں بات کرے. جہاں تک میڈیا کی بات ہے تو یہ لوگ میڈیا کو 24 بلین پر ایئر فنڈز مختص کرتے ہیں, جو اشتہارات اور مختلف طریقوں سے میڈیا کو کھلائے جاتے ہیں. میڈیا کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ آج تک کوئی اینکر یا کوئی صحافی جس نے سیدھا سوال کیا ہو آصف زرداری سے یا بلاول سے کہ بھائی 8,192 ارب کا بوجھ آپ لوگوں نے ڈالا ہے,
آپ لوگ کس چیز کی مہنگائی کا شور کر رہے ہو؟ معیشت کی تباہی کا شور کر رہے ہو؟ یا کسی نے جرت کی ہو نواز شریف کو یا مریم نواز کو یا یہ وہ ڈیزل والا مولوی، اس کو کسی نے سیدھا سوال کیا ہو کہ بھئی سب سے بڑا قرض کا بوجھ نون لیگ نے اس ملک پہ ڈالا ہے؟ میری اگلی جو ویڈیو لاگ ہوگا اس میں شوگر کے معاملے پہ میں بات کروں گا۔ آج صرف یہ بات تھی کہ جو یہ اس دن آپ کے جو احسن اقبال ہیں نون لیگ کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کاف لیگ کو اور ایم کیو ایم کو اور باقیوں کو کہ بھئی وقت پہ اس حکومت کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر بہت سے ایسے فصلی بٹیرے موجود ہیں کہ جو صرف وقت پورا کر رہے ہیں کہ آخری دہاڑی تک ہم عمران خان کے ساتھ لگا لیں، اور جیسے ہی یہ حکومت ختم ہو تو دیکھیں پاور کی طرف جو جا رہا ہے دم ہلاتے ہوئے اس کی طرف چلے جائیں۔ یہ اوقات ہے ان سیاستدانوں کی۔ میں نے ایک ویڈیو لاگ میں پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کو میں کوئی پیر نہیں مانتا ہوں، لیکن اس وقت کے لحاظ سے بہترین لیڈر ہے۔ اب ارد گرد اس کے جو لوگ ہیں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے جو چھوٹی موٹی انتہائی چوریاں کر رہا ہے اور لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کچھ کہہ نہیں رہا، اس کے لیے بھی میرا پورا وی لاگ آئے گا آگے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ میرے اس وی لاگ کے بعد آپ لوگ سوچئے گا وہ کہاں سے لے کے آئے فرشتے۔ الیکٹیبلز کو آپ کے لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی کھڑا کر دو، الیکٹیبلز جیتیں گے، اور وہی الیکٹیبلز ہیں جن کی رشتہ داریاں ہیں، چاہے وہ شوگر کارٹل ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ وکلا ہیں، کہیں بھی۔ لیکن اس وقت بھرپور ضرورت ہے کہ اس لیڈر کے ہم ہاتھ مضبوط کریں تاکہ مغرب اور امریکہ کی غلامی سے نکل کے ایک نئے راستے کی طرف گامزن ہو۔ اس وقت ہماری فی کس آمدنی 1200 روپیہ ہے، بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی 2000 روپیہ ہے، انڈیا کی فی کس آمدنی 1900 روپیہ ہے۔ فی کس آمدنی یہ 3 سال میں نہیں بنتی، اس کے لیے 25-30 سال کی منصوبہ بندی چاہیے۔ جبکہ یہ سابقہ حکمران انہوں نے مسلسل 10,168 ارب نون لیگ نے ڈال دیے، 8,192 ارب پیپلز پارٹی نے ڈال دیے، اور یہ جو پرویز الہی گروپ ہے، مشرف اینڈ کمپنی، یہ سارا انہوں نے جو حکومت کی 4,004 ارب انہوں نے ڈال دیے۔ یہ 3 بڑے وہ قرضے ہیں کہ 2018 کے بعد اب یہ قرض آٹو پہ بڑھتا جائے گا۔ اس کے باوجود ابسلیوٹلی ناٹ اس نے کہا ہے، اور امریکہ اب آئی ایم ایف یا فیٹف یا ورلڈ بینک ان ٹولز کے ساتھ پاکستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کس طریقے سے مختلف افواہوں کے ذریعے احسن اقبال اور وہ جو اس وقت تحریک انصاف کے اندر بھی فصلی بٹیرے ہیں جو اڑنے کو تیار ہیں، اس طرح کے گھات کے جس طرح کے یہ لوگ ہیں، کوئی میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جو اخلاقیات سے کم ہو۔ بہرحال اس چیز پہ کوئی صحافی بات نہیں کرے گا، کوئی عدلیہ اس پہ موو نہیں کرے گی، کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس میں تبھی کچھ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے اپنا پلیٹ فارم ہے اس پہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیں، یہ دکھائیں اور ایک مضبوط آواز بنائیں، اور خاص کر جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، جالے نون لیگ والے، اور سب سے بڑھ کر خود ساختہ اور اس کے علاوہ جو واقعی ممبرز ہیں تحریک انصاف کے، جو یوتھی جن کو کہتے ہیں یا کچھ بھی ہے، وہ بد زبانی کے بجائے یا جو وزیر اعظم کے ارد گرد مشیر ہیں وہ لوگوں کی گالیوں کا جواب دینے کے بجائے یہ اس طرح کے حقائق لوگوں کے سامنے لے کے آئیں۔ ورنہ اس وقت جو مشیر وزیر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران کے دن پورے ہوں، پھر دیکھیں کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا سیٹ اپ بنتا ہے، وہ دم ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے جائیں۔ کیوں نہیں اس وقت مہنگائی پہ عوام کو اعتماد میں لے رہے؟ اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہے؟ کیونکہ کسی کو عوام کے ساتھ سوائے اس عمران خان کے عوام کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ اس وقت اس کے اتحادی ہیں، چاہے اس وقت عدلیہ ہے، چاہے میڈیا ہے، کوئی بھی نہیں۔ تو آپ لوگ اگر میرے ویورز اس بات کو سمجھتے ہیں تو اس چیز کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وہ جو نچلے جو ان کی ورکرز ہیں ان تک یہ ان کو کنونس کریں
یوتھیے جو ہیں طرح طرح کے بےہودہ لطیفے یا لان تان کے بجائے اس طرح کی پڑھی لکھی چیزیں سامنے لے کے آئیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ نہ تو میڈیا نے آپ کو دکھانا ہے نہ کسی اور نے۔ تو آج تک کے لیے میرے پاس یہی باتیں ہیں۔ اگلے وی لاگ تک اللہ حافظ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اپنے کمنٹس ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔